فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساریاں عزتاں دا مالک صرف اللہ دی ذات ہے، ولی رسول ہی، اور ان دا رسول ہے، اور ان دا رسول ہے، ولی المؤمنین، اور بندہ مومن ہے۔ پتہ ہی لگیا عزتاں دا مالک صرف کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ بولیا جو کون ہے؟ اللہ زبان سلامت رکھے جڑا ایک باری اللہ دا نام لوے، اللہ سب تو وڈا ہے جڑا سانو رزق دیندا ہے، جنہیں صحت دیتی ہے، تندرستی دیتی ہے، مال دیتا، یہ سب کچھ مالک دی عطا ہے۔ اس مالک دا نام لینا ساری عزتاں دا مالک کون ہے؟ ہجے ساریاں دی آواز نہیں آئی، پیچھے بندے چپ کر کے بیٹھے نے، ہجے بھی سوچی پہ نے میں کسے نواز شریف دا یا عمران نے دا نام نہیں لیا ہے، اللہ دا نام لے لگیا۔ ساری عزتاں دا مالک کون ہے؟ اینڈ والے بندے تک آواز ہونی چاہیے، ساری عزتاں دا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، ولی رسول ہی، اور ان دا رسول ہے، ولی المؤمنین، فرمایا بندہ مومن ہے۔ ایتے مسلمان دی گل نہیں، کلمہ پڑھتے بندے پھر دینے، بندے کلمہ پڑھ کے بھی پھر رہنے، پر عزت دار نہیں، عزت دار ادو ہے گا، اس وقت عزت دار انہوں منیا جائے گا جدو بندہ مومن بن جائے گا۔ اللہ دا قرآن نے ونڈ کرتی ہوئے فرمایا مومن بن جائے گا، اس وقت عزت والا بن جائے گا۔ جس وقت تک مومن نہیں تو پھر عزت والا بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ دینا عزت والا اس وقت ہی انسان بنے گا جدو انسان تن من ہر کچھ تو ود کے اللہ اور رسول دی غلامی میں جا جائے گا۔ آؤ سجنوں، میرے مصطفیٰ کریم دے نال اس دور دے اندر دین دا بھی مذاق اڑایا جا رہا، اس دور دے اندر دین والے دا بھی مذاق اڑایا جا رہا۔ کوئی چہرے تے داڑھی رکھ لے، اگر کوئی خدا نہ خواستہ غلطی کر پوے، یہ حضرت جی سب تو پہلے ہٹایا کہ داڑھی دیا گا، اور بھی داڑھی منہ تے رکھی اس طریقے دے نہ رہا ہے کہ نہیں؟ پتہ ہی لگ گیا کہ بندے دا مذاق نہیں، مذاق دین دا اڑایا جا رہا ہے، دین والیاں دا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو اس واسطے سے خدا را آؤ دین دے نار وفا کرو، دین والیاں دے نار بھی محبت کرو، اور دین دے نار وفا کرو، تاکہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پوے۔ یہ ہوئی دین ہے جن نے ساڈی نجات دا سبب بننا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے لجپال نبی دے غلاموں، میرے آقا کریم علیہ السلام دے نار محبت کرنے والوں، مدینہ شریف میرے کریم آقا علیہ السلام جدوں مکیوں ہجرت کر کے مدینے گئے نا، اس وقت کریم آقا علیہ السلام مدینے دیاں گلیاں وچ داخل ہوئے۔ ہن مدینے دے لوگ کیونکہ آمد دا مہینہ میں تھوڑا جا ذکر کرتا جاواں، حضور دا میلاد بھی پڑھتا جاواں کہ آقا کریم علیہ السلام مدینے دے اندر داخل ہوئے تو مدینے دے ہر فرد دی خواہش تمنائے کہ آقا میرے بیڑے آ جان، اندھے جیڑا بھی کوئی آلہ ہے، کوئی ادنا ہے، کوئی جس عزت دا بھی مالک ہے، ہر بندہ چند ہے کہ کریم آقا میرے بیڑے آ جان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پر ایک اس گلی دے اندر، محلے دے اندر، مدینے دے بازار دے اندر ایک حسائی دا بھی کارے کہ جنہوں مصطفیٰ دی آمد دی خوشی نہیں ہے، کریم آقا علیہ السلام دی آمد دی خوشی نہیں۔ انہیں کی کتاب اپنی بیٹیاں نو کر سی، اور انہوں نے کہا تسی اندر چلیاں جاؤ، میں بارو دروازہ لا کے جنگل بھی آبان جو جا رہے ہیں۔ نے کہا بابا وجہ کی بنی خیر ہے، کانوں چھڑ کے کدھر جا رہے ہیں؟ جواب آیا بیٹی میں تاں جا رہے ہیں، آج سنے مسلمانہ دا نبی مدینے میں جا گیا ہے، مدینے میں اللہ دا نبی آ رہے آوے، اس وجہ دینا مدینے میں چھڑ کے جا رہے ہاں تاکہ سنے ہیں جڑا انہوں دیکھ لیندہ ہے، پھر اندہ ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو میں گل کی تھی میرے کریم نبی دے غلاموں، اے جو دو گل کی تھی وہ بچیاں نو اندر بند کر کے پاروں تالا لایا، کنڈی لا کے چلا جا رہے آوے۔ اے دن نکل گیا، پر ہن جدو میرے مدینے دے تاجدار گلیاں دے اندر جا رہے ہیں، کریم آقا علیہ السلام گلیاں دے اندر چل رہے مدینے دے بازاراں دے اندر جا رہے ہیں، ہر بندہ ترلا پیا بندہ سونیا میرے ویڑے آ جا، سونیا میرے بیڑے آ جاؤ۔ کوئی غریب ہے، کوئی آلہ ہے، کوئی ادنا ہے، جس رفیت دا بھی مالک ہے، ہر بندے دی تمنا ہے سونیا میرے بیڑے آ جاؤ، سونیا میرے بیڑے آ جاؤ، سونیا۔ ایک
کملی والیا میرے ویڑے آ جاؤ اور اللہ اکبر کبیرہ یا نا میرے مسلمان ویر ذرا توجہ فرما لاؤ میرے کریم نبی جا رہے ہیں اسے گلی دی اندر عیسائی دا گھر میں آ گیا ہو عیسائی دیاں بچیاں نے آپس دے اندر اے دوویں بھیڑاں نے آپس دے اندر مشورہ کیتا ہو نی بھیڑا آج اس نبی دا گزر ہو رہا ہے جنیاں قسمہ اللہ نے قرآن اندر اٹھائیا ہو جنیاں ذکر اللہ نے قرآن اندر کیتا ہو جن حسن دا ذکر اللہ نے قرآن اندر کیتا ہو جن چلن دا ذکر اللہ نے قرآن اندر کیتا ہو جن چہرے دی گل اللہ نے فرمایا وقتوحا جنیاں ظلفان دی گل خلق جنات بولیا ہو واللیل اذا سجا سونے دے سینہ مبارک دی ذکر گل آئی خالق کائنات رب العالمین بولے اللہ رب العالمین نے فرمایا لم نشرح لک صدرک یہ سونے دے زلفاں دے کنڈل نیواری آئی خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا حامیم یہ سونے دی شانہ دی گل آئی خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا طاہا یہ سونے دے سریاں دی گل آئی خالق کائنات رب العالمین بول یا جدو سونے دے اکبر کبیرہ ہوں چھوٹی ہمشیرہ وٹی نو کہن لگی نہیں بینا اے دے دسنا برکی میں کرانگی ہوں دروازہ دے پروں بابے نے بند کر چھڑے آوے ہن کس طرح نبی دی زیارت کرانگی ہوں اللہ اکبر کبیرہ ہوں چھوٹی وٹی نو مشورہ دینی ہے پہلے یعنی کرنا تو میرے کندیاں دے چڑھ تو نبی دی زیارت کرنا پھر میں کر لوانگی اللہ اکبر کبیرہ جدو چھوٹی تھلے کلوگی ہوں دے کندیاں دے پیر رکھ وٹی ہمشیرہ نے جدو ویکھے آوے جدو ویکھن دا بعد وہ سجنا جدو چھوٹی بہن پوچھ رہی ہے وڈی نو دس دس ہی نہ ہو جس نبی دی زیارت کر رہی ہے کڈا کہ سونا لگے آئی جواب میں آیا رب کعبہ دی عزت دی قسم ایڈا سونا لگے آئے ایڈا سونا لگے آئے جویں چودھویں دا چند چڑھے آئے جویں چودھویں دا چند چڑھے آئے اللہ اکبر کبیرہ جدو یہ گل کی تھی اے جدو پھر چھوٹی ہمشیرہ جلدی بیڑا تو تھلے آلا ہن ذرا مینوں میں زیارت کرنا موقع دے اے اندے کندیاں تے پیر رکھ کے جدو دیوار تھانی نبی دی زیارت کی تھی آقا کریم علیہ السلام دی زیارت تو بعد میرے کریم نبی دے نال محبت کرنے والے اے بچی تھلوں بولی کہن لگی ہمشیرہ تو دسنا ذرا تینوں کیویں نہ لگیا ہو انہیں جواب دیتا رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے تو تے کہندی سے چودھویں نہ چل پر رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اے سونا ایڈا کہ سونا لگدا ہے اے چن دے بڑی دور دی گل ہے آسماناں دا سورج بھی اندی اڈی دا نشان لگدا ہے آسماناں دا سورج بھی اندی اڈی دا نشان پیا لگدا ہے انہاں مسلمان بھائیو آؤ میرے نبی دے نال پیار کرنے والوں میرے نبی دے نال وفا کرنے والوں آؤ آقا کریم دے نال وفا کر چلیے نا نبی دے نال اتنی وفا کر نبی دے نال اتنی محبت کر اے جدو میرے کریم نبی جا رہے ہیں چلنے جا رہے ہیں ہن ہر بندہ تمنا پیا کردا ہے میرے آقا نے فرمایا او لوگو میرا رستہ چھڈ دیو اس ڈاچی نو پتہ ہے میں محمد نے کتھے جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ چلنے ہو جدو حضرت ایوب انصاری دے دروازے دے آئے میرے کریم نبی جدو غلام دے دروازے دے آئے میرے آقا نے فرمایا غلاما تو کہتا سے نہ غریب دے بیڑے آقا نہیں آنے ویکھنا سونا آ گیا ہے وڈے وڈے ذمہ دار وڈے وڈے سردار نواب کسی آن وڈے وڈے محلات چھڑ کے سونا تیری کچی جی کلی وچ آ گیا ہو پھر اسی بھی ذرا ترلا کر لے لیا ہو سونے جی میں انہاں دے مہربانی کی تھی سونے اسی بھی تیرے غلام ہو تیرے نال محبت کرنے والے کی ہویا ساڑے عمال کمزور سونے اسی عمال دے اندر کمزور ضرور ہو اور سونے تیرے نال پیار کرنے والے ہو تیرے نال محبت کرنے والے ہو کہہ لو نا کدی آو غریبان دے محلے یا
دوستاں نے محفل کا انتظام کیتا نعت خانہ نے نعت خانی کی میرے بھائی نقیب نے اپنی نقابت سر انجام دیتی ہر بندہ اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہا تھوڑی اللہ نے سنن دی لائی ہے یہ رات دے سپہر چھڑ کے بستر تے منجی دا آرام چھڑ کے اتنے بیٹھے ہو کادے واسطے انہاں نے دوستاں نے محفل سجائی کادے واسطے سجائی سونے ذرا نظر کرم ہو جائے سونے ساڈے تے بھی مہربانی ہو جائے اس نیت نال آئے ہو نا کیڑا کیڑا اس نیت نال آیا ہاتھ کھڑا کر کے دسے نا میں لالے وارث نوں بھی کہاں گا ذرا چیک کرنا کیڑا کیڑا بندہ ہجے بھی ہاتھ تھلے رکھ کے بیٹھا وے ایتھے ہاتھ رکھ کے ہن کہنا وے اپنے آوازاں نوں بلند کر کے کسی دی آواز ہے یا نہیں ہے جویں دی بھی آواز ہے محبت دے نال کہہ لونا کدی آو غریباں دے ہجے آواز نہیں آئی ہتھاں نوں بلند کلیاں نہیں کرنا پڑھ بھی لونا کہہ لونا کدی آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ اساں گناہگاراں کہہ لونا ایسا گناہگارا میرا تیرے کیا بات ہے اللہ توڑی محمد سلامت رکھے نا کہہ لونا گناہگارا میرا تیرے نمل یا گناہگارا میرا تیرے نمل یا رسول اللہ اگلی گل بھی میں کہہ لوں سونے کسے نوں رے اللہ ٹل راندا کسے نوں ہے عبادت دا کسے نوں مان رے اللہ تے ٹل راندا کسے نوں ہے عبادت دا سانو ہے وسیع ایک تیرا سہارا یا سانو ہے وسیع ایک تیرا سہارا یا اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایوب انصاری دے ویڑے میرے آقا نے فرمایا اے غلام ایوب میرے آقا فرمایا خط لے کے آنا جڑا 1100 سال پہلے میرا غلام تقبہ حمیری چھڑ کے گیا سی میرے مصطفیٰ کریم نے خط پڑھیا اور دعا کی تھی اور فرمایا اے تقبہ گھبرائی نا اے نہ خیال کریں کہ 1000 سال پہلے میں یہ خط لکھ گیا کہ پتہ نہیں پہنچے یا نہ پہنچے فرمایا گھبرائی نا رب کعبہ دی عزت دی قسم قیامت والے دن تیری بخشش کراؤن واسطے میں پہنچ جاواں گا